ہے کہ نماز عصر کی اذان اور اقامت کے وقفے کے درمیان کیا نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اذان جب ہوئی ہے عصر کی اور اس کے بعد جب تک کہ نماز ہو نہیں جاتی اس وقت تک آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اگر غیر احمدیوں کی آپ جو نمازیں چھپی ہوئی ہیں وہ دیکھیں تو وہاں جو نمازوں کی رکعتیں لکھی ہوئی ہیں تو وہاں عصر کی جو نماز کی رکعتیں ہیں انہوں نے 8 لکھی ہوئی ہیں، یعنی 4 سنتیں اور 4 فرض، تو 4 فرضوں سے پہلے 4 سنتیں بھی وہ ادا کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سنتیں ایسی ہیں جن کو غیر مؤکدہ سنتیں کہتے ہیں، تو وہ 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں نفل، 2 پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، زیادہ ثواب ہی ہے، تو کوئی اس میں ہاں جب نماز عصر کی نماز ہو جائے آپ نے پڑھ لی ہے تو اس کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی آپ نفل نماز نہیں ادا کر سکتے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر مسنون اعتکاف کے دوران کسی بیماری یا حادثے کی وجہ سے ایک روزہ رہ جائے تو اعتکاف پورا ہو جائے گا؟ اعتکاف تو پورا ہو جائے، جی اور بھی سوال ہے، اعتکاف تو پورا ہو جائے گا لیکن مسنون اعتکاف نہیں رہے گا۔ مسنون اعتکاف کے بارے میں یہ ہے کہ وہ روزے کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے، تو اگر روزہ نہیں رکھا تو ظاہر ہے کہ وہ مسنون نہیں رہے گا، باقی اعتکاف تو رہے گا۔ اعتکاف جو ہے وہ 1 دن کا بھی بیٹھا جا سکتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی بیٹھا جا سکتا ہے، چند منٹس کا بھی بیٹھا جا سکتا ہے اور چند دنوں کے لیے بھی بیٹھا جا سکتا ہے، تو اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو جو بھی انسان عبادت کرتا ہے اس کا ثواب اس کو مل ہی جاتا ہے۔ لیکن ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتکاف بیٹھا کرتے تھے اس کے بارے میں یہی ہے کہ وہ روزے کے ساتھ بیٹھا جائے۔ سورہ النساء کی آیت 98 کیا اس زمانے سے متعلق ہے کہ کمزور طبقے کی ہجرت کا ذکر ہے کہ جہنم میں ڈالے جائیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وسیع زمین میں ہجرت نہیں کی؟ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ آیت دیکھنی پڑے گی، یہ سوال جس طرح کیا گیا سے نکالے گئے تو بچے تھے، لیکن جب قید میں خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے مذہب پر ہوں، اور ان کی پھر کہتے ہیں کہ ان کی مذہبی تربیت کیسے ہوئی تھی، تو ایسی ان کی مذہبی تربیت ہوئی تھی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم کا دین کس نے بتایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے تھے جہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی اور ہر روز ہر دن کے لیے ایک الگ بت تھا، خانہ کعبہ میں بھی 360 بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے اس معاشرے کے اندر، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کے شرک سے بچایا۔ جب آپ چھوٹے تھے اور بچپن کے زمانے میں بھی آپ نے کبھی کسی بت کی طرف احترام کے ساتھ دیکھا بھی نہیں کہ اس کا بت کا احترام ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے انبیاء کو خود سکھاتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی گود میں ایک لحاظ سے پال رہے، اور قید میں بھی جو ڈالے گئے وہ بھی آپ کے اوپر انبیاء کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، ان کو امتحانات ہوتے ہیں، ان کو آزمایا جاتا ہے، اور وہ بھی آپ کے لیے ایک آزمائش تھی، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیسا دیا کہ وہاں
قید سے جب باہر نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اہم وزارت عطا کر دیتے ہیں، حکومت میں نبی بھی بنا دیا اور ساتھ حکومت بھی دے دی، تو بڑا احترام تھا ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے انبیاء کو خود سکھاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں سکھائے گا۔ تو یہ ایک عام مضمون ہے کہ جو بھی خدا کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اپنی جناب سے اس کو علم عطا کرتا ہے۔ کہتے جی حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں پلے اور پھر مدین چلے گئے، وہاں اکیلے تھے، حضرت ہارون کا ذکر نہیں ملتا کہیں بھی۔ پھر ایک دم سے نبوت ملنے کے وقت حضرت ہارون کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون آپس میں کیسے رابطے میں رہے؟ رابطے میں تو رہنا اس زمانے میں بھی مشکل تو تھا، لیکن لوگ رابطے میں رہتے تھے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت تو کی اور 10 سال آپ مدین میں آپ نے قیام کیا، 10 سال مدین میں رہے اور مصر کو چھوڑ دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مصر کے حالات سے بالکل بے خبر رہے، اپنے گھر کے حالات سے بالکل بے خبر رہے۔ اس زمانے میں بھی لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے تھے، قافلے آتے تھے، تجارت کے لیے لوگ سفر کرتے تھے۔ تو یہ جو سفر ہیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف یہ چلتے رہتے تھے، اور اس طرح جو اطلاعات ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو پہنچتی رہتی تھی، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی اطلاعات جو ہیں معلومات وہ ملتی رہتی تھی۔ تو 10 سال حضرت موسیٰ جیسا انسان کیسے اپنے گھر والوں سے غافل رہ سکتا ہے کہ ان کی پرواہ نہ کرے، ان کی طرف دیکھے بھی نہ مڑ کے؟ تو یقیناً رابطہ تھا اور رابطہ رکھا، اور آپ کو حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں آپ کو علم تھا، آپ کو باقی اپنے گھر کے حال احوال کا علم تھا۔ رشتوں کے سلسلے میں جب استخارہ کیا جاتا ہے تو بعض اوقات بہت اچھی خوابیں آتی ہیں، اور سب کام استخارے کی دعا کے مطابق آسانی سے اور شرح صدر سے ہو جاتے ہیں، لیکن رشتہ نہیں نبھتا۔ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ غلطی اللہ تعالیٰ کے اشاروں کو سمجھنے میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو اشارے ہیں وہ جب انسان نہیں سمجھتا تو اس کے نتیجے میں غلط فیصلے لے لیتا ہے۔ اب یہ سوال سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہر چیز سموتھلی ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اس میں ہے۔ وہ وہاں ایک سر سید احمد خان کے پوتے سوئٹزرلینڈ آیا کرتے تھے، تو وہ بالے ڈانسر تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ میں ڈانسر ہوں، خدا کی رضا کے مطابق، اس کی منشا کے مطابق، اس کے اذن سے میں ڈانس کرتا ہوں۔ اور تشریح اس کی یہ کرتے تھے کہ اگر اللہ کو نامنظور ہو تو اللہ مجھے لنگڑا کر دے، اللہ مجھے لولا کر دے، تو وہ مجھے نہیں لنگڑا کر رہا اور لولا کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا اس چیز میں موجود ہے کہ میں ڈانس کرتا رہا، تو بالے ڈانس سکتا ہوں۔ تو یہ اگر چیزیں سموتھ چل رہی ہیں اور اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس چیز میں اللہ کی رضا نہیں ہو۔ ہاں، جہاں تک شرح صدر کا تعلق ہے، اگر یہی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ شرح صدر پیدا کر دے، تسلی ہو جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کے اوپر توکل کر کے رشتہ کرنا ہوتا ہے۔ انسان دعا کرتا ہے اور دعا یہی کرتا ہے کہ یا اللہ اگر یہ چیز ہمارے لیے مبارک نہیں ہے، برکت والی نہیں ہے، تو اس کے کوئی رکاوٹ پیدا کر دے، ہمیں اس سے دور لے جا، اس کو ہم سے دور لے جا۔ تو اگر بعض کا رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی اور وہی جو سموتھلی ہے اور شرح صدر اگر ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر توکل تو کرنا پڑتا ہے کسی نہ کسی جگہ پہ۔ لیکن اگر وہ کام جو ہے خراب ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اشارہ ہوا یا جو بات ہوئی
اس میں اس کو سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے۔ خوابیں جو ہیں بعض اوقات خوابیں انسان کو آتی ہیں، لیکن ان خوابوں کو بھی انسان صحیح طرح نہیں سمجھ سکتا۔ تو وہ خواب کا سمجھنا بھی جو ہے یہ بھی کہہ لیں کہ ایک خواب بھی ایک فن ہے۔ حضرت یوسف کا ذکر ہوا، حضرت یوسف کے زمانے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا جو فن ہے وہ سکھایا تھا۔ تو بادشاہ کو جو فرعون تھا اس کو خواب آئی اور اس نے اپنے وزیروں مشیروں سے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہی، تو اس نے کہا یہ پراگندہ خوابیں ہیں، اضغاث و احلام ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ تو ہم کہتے ہیں نا انسان بندہ کھانا زیادہ کھا لے تو پھر رات کو خوابیں دیکھتا رہتا ہے، وہ پراگندہ خوابیں ہوتی ہیں۔ ان کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ کوئی زیادہ کھا لیا بادشاہ سلامت نے، اور اس طرح کی عجیب و غریب خوابیں دیکھ رہا ہے کہ 5 جو پتلی گائیں ہیں وہ موٹی گائوں کو کھا رہی ہیں۔ تو حضرت یوسف سے جب تعبیر پوچھی گئی تو حضرت یوسف نے بڑی عمدہ تعبیر کی اور ساتھ اس کا حل بھی بتا دیا کہ یہ جو مسائل آنے والے ہیں ان مسائل کا حل کیسے ہوگا۔ تو خواب کو سمجھنا جو ہے یہ بھی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خوابیں آئیں اور وسلم نے ان کی تعبیر میں غلطی کی، اجتہادی غلطی۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے تو ہم سے کیوں نہیں ہو سکتی؟